اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاسد کے دل میں حسد کی وجہ سے بغض، کینہ، غصہ و انتقام اور اذیت پسندی کے جذبات کھولتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی طبع میں تحمل، بردباری، میانہ روی، رواداری اور انصاف پسندی کا فقدان ہو جاتا ہے اور اس کے ہر عمل سے تنگ دلی اور تنگ نظری کا اظہار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر حسد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حسد سے انتہا پسند رویہ جنم لیتا ہے، اسی لیے ہمارے معاشرتی تنازعات کی بڑی وجہ حسد ہی ہے۔ جو دل حسد سے پاک رہا وہ بلا شبہ نجات پا گیا۔ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے 5 مختلف آیات مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حاسد کا رد فرمایا یہ کہہ کر کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور مخلوق میں نعمتوں کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ حسد سے انسانی ذات پر مرتب ہونے والے نقصانات اور اس سے معاشرے میں پیدا ہونے والے ان گنت مسائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس سے اپنی پناہ حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی، جو قرآن کریم کی سورہ فلق میں بیان فرمائی گئی۔ سورہ فلق کی آخری آیت ہے جس میں پناہ مانگی جا رہی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔